السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم دیکھیں گے انٹرویو اور کیا اسٹریٹجیز ہونی چاہیے ایک سکسیزفل انٹرویو کے لیے۔ تو سب سے پہلے کہ کس کس طرح کے انٹرویو ہوتے ہیں۔ بیہیویئرل انٹرویو ہوتا ہے، کیس انٹرویو ہوتا ہے، کمیٹی انٹرویو ہوتا ہے اور گروپ انٹرویو ہوتا ہے۔ اسی طرح لنچ انٹرویو ہوتا ہے، 1-to-1 انٹرویو، فون انٹرویو، سیکنڈ انٹرویو۔ اچھا، یہ جو سیکنڈ انٹرویو ہے یہ اصل میں سائٹ وزٹ کا ہی دوسرا نام ہے۔ تو اسی طرح سٹرکچرڈ انٹرویو اور ویڈیو کانفرنسنگ، یہ ساری اس کی ٹائپس۔ انٹرویو کی افادیت، اہمیت، نیچر اور بہت سارے اس کے جو لوازمات ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ذہن میں رہنی چاہیے، ان سے کسی حد تک آپ آگاہ ہیں۔ اور یہ بھی اب جو ٹائپس ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کو بھی آپ نے کم از کم سننے کی حد تک شاید پہلے بھی کہیں سنا ہو یا دیکھا ہو، پڑھا ہو۔ اب دو طرح کی کلاسیفیکیشن ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کہ انٹرویو کا پرپس اور دوسرا ہے کہ جس سچویشن میں انٹرویو ہو رہے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ان کو علیحدہ علیحدہ کرتی ہیں، تو اس حوالے سے یہ کیٹیگریز بنتی جاتی ہیں۔ اب کیا سٹیپس لیے جائیں ایک سکسیزفل انٹرویو کے، کن چیزوں کو مد نظر رکھا جائے کہ انٹرویو کامیاب اور رزلٹ اورینٹڈ ہو، ایک اچھا تاثر جائے۔ اور یہ بھی میں بتاتا چلا جاؤں کہ انٹرویو اصل میں ہماری شخصیت کا ایک تاثر ہوتا ہے جو ہم انٹرویو کرنے والے کو یا کرنے والوں کو دے رہے ہوتے ہیں۔ تو صرف انٹرویو کے دوران جو ہم گفتگو کرتے ہیں یا سوالات کے جوابات دیتے ہیں، یہی کافی نہیں ہوتی چیزیں۔ اصل میں جو پہلے صورتحال ہوتی ہے انٹرویو سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، اس میں ہم کس طرح سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور اس دوران مطلب جب انٹرویو ہو رہا ہو تو اس وقت کیسے دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ مثل میں ہم سمجھتے ہیں کہ انٹرویو جس دوران ہو رہا ہوتا ہے وہی اصل بات ہے، وہی اصل ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ انٹرویو اصل میں پہلے ہی شروع ہو چکا ہوتا ہے، بلکہ کافی پہلے۔ تو کن چیزوں کو پہلے ذہن میں رکھنا چاہیے اپنے ذہن میں؟ سب سے پہلے ہم اپنی صلاحیتوں کو آئیڈینٹیفائی کریں، اپنی ایبلٹیز کو دیکھیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہماری کیا اسٹرینگتھز ہیں اور کیا ویکنیسز ہیں، اور ہمیں کچھ اپنے حوالے سے سکسیزفل سٹوریز بھی اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے، اور یہ بھی دیکھیں کہ کیا مقاصد اور گولز ہیں، اور ہم نے جو ریزیومے جمع کروایا اس کو بھی دیکھ لینا چاہیے، اور کیا لکھا ہے، کس طرح لکھا ہے، ترتیب کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں پہلے سے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ جس آرگنائزیشن، جس ڈپارٹمنٹ، جس شعبے کے لیے ہم انٹرویو دینے جا رہے ہیں اس کے متعلق نیٹ سے، لوگوں سے ہمیں سرچ کر لینا چاہیے، اس کے مقاصد، اہداف، اس کا ساری چیزیں، انفراسٹرکچر وغیرہ۔ اور اسی طرح ہمیں انداز و اعتبار، اپنے آؤٹر لک اور باڈی پوسچر کے حوالے سے بھی پہلے سے اپنے ذہن کو تیار رکھنا چاہیے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ کیا سوالات پوچھ سکتے ہیں یا پوچھیں گے۔ ایک لسٹ ہمیں بنا لینی چاہیے۔ یا میں بتاتا چلا جاؤں کہ میں نے وہ واٹس ایپ گروپ میں آپ کو کچھ مٹیریل سینڈ کیا ہے، تو وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی 50 to 60 کویسچن تک ایک فائل میں مختلف سوالات ہیں۔ اچھا، ایسا وہ نہ بھی ہوں، لیکن ان سے ملتے جلتے کچھ سوالات ہر انٹرویو میں ہوتے ہیں، یا آپ نے اگر کوئی انٹرویو دیا ہے تو آپ نوٹ کریں گے یا آپ نے نوٹ کیا ہوگا۔
اب ان چیزوں کا بھی ہمیں پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ کس دن کس وقت اور کس جگہ پر انٹرویو. اکثر یہ بھی سننے میں آتی رہتے ہیں اس طرح کے لطیفے، ہمیں ڈیٹ بھول گئی، ٹائم بھول گیا، یا جگہ کا ہی نہیں پتہ کہاں انٹرویو ہے، تو ہمیں پہلے سے معلوم کر لینا چاہیے یہ ساری چیزیں. یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ جس جگہ پر، جس محکمے یا جس شعبے میں ہم نے جس پوزیشن پر جس پوسٹ کے لیے اپلائی کیا ہے، تو اس کی مطلب جاب ڈسکرپشن، پھر کمپنی کی پروڈکٹس، اور کمپنی یا محکمہ یا وہ ڈپارٹمنٹ کیا خدمات سر انجام دیتا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں پہلے سے معلوم ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں مطلب کیریئر سروسز سینٹر بھی بعض جگہوں پر بنے ہوتے ہیں، وہاں سے بھی ہمیں معلومات مل سکتی ہیں. اور آج کل بہت بڑا جو سورس ہے وہ نیٹ ہے، لائبریری اور انٹرنیٹ، مطلب بہت بڑے بڑے سورسز ہیں. تو ہمیں ایک پریکٹس بھی کر لینی چاہیے انٹرویو کی، کیریئر کاؤنسلر سے مل کر، کسی فرینڈ سے یا فیملی ممبر سے، کسی جو ہم جاب کر رہے ہیں، سینئر ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اپنے حلقہ احباب میں دیکھیں. یا پھر ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم خود آئینے کے سامنے بیٹھ کر مطلب ایک طرح سے اپنے آپ کو جج کریں، اپنا خود ہی انٹرویو کریں. اچھا، اب یہ ہے کہ انٹرویو والے دن اس جگہ پر کچھ کم از کم 10-15 منٹ تو پہلے ہمیں پہنچنا چاہیے، اور اپنے سی وی کی کاپیز بھی، یا ریزیومے جو 1 پیج ہوتا ہے وہ اس کی کاپی، اور ریفرنسز وغیرہ، اور کچھ اس طرح کی چیزیں بھی ہمارے بیگ میں ہونی چاہیے، کاپی، پینسل یا پیپر یا پیڈ وغیرہ. اور پہلے ذہن سے میں رکھیں وہ سوالات جس طرح کے پیچھے ذکر ہوا ہے. اب دیکھیں کہ اپنی یعنی جو آپ کی کمزوریاں یا اپنی اسٹرینتھز ہیں ان کو مطلب پہلے سے آپ ایک لسٹ بنا لیں، اور سکلز کی، اور آپ کیا علمی اثاثہ جات ہیں علمی طور پر، تو یہ ساری چیزیں کلیئر ہوں. اور پھر اپنے ذہن میں سوچیں کیا کیا ایکسپیرینسز رہے، کوئی واقعات، اور جو بھی آپ نے مطلب پہلے سکلز کا مظاہرہ کیا، وہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اپنی ویکنیسز اور اپنے سارے مطلب اسٹرینتھس جو ہے اس کو مطلب آپ نے کس طرح مطلب اپنی کمزوری کو اپنی ایک طاقت بھی بنایا پیچھے ماضی میں کسی آرگنائزیشن یا ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہوئے. اب ہم فرض کرتے ہیں کہ اب ہم کمرہ میں اس روم میں چلے گئے جہاں انٹرویو ہوتا ہے، اب خیالی طور پر تو موسٹلی کیا ہوگا، سب سے پہلے بڑے اچھے انداز میں، ایک جچے تلے انداز میں، اور ایک کیا لیں سلیقے کے ساتھ اپنے تعارف کروانا. اچھا، یہ جو ہاتھ ملانے والی بات ہے، مصافحہ کرنے والی بات ہے، یہ ہمارے ہاں خاص طور پر پبلک سیکٹر میں اس کا بالکل نہیں ہے. مطلب اس طرح کہہ لیں کہ یہ ممنوع ہے، یا آپ شخص کو یا ایک پینل بیٹھا ہے وہ ان کو جا کے سلام دے اور مصافحہ کرے، السلام علیکم کافی ہے. اچھا، ہم نے کہا کیسے وہاں بیہیو کرنا ہے، اور اس سے پہلے کن چیزوں کا ہمیں ڈریسنگ کا خیال رکھنا ہے. اور ہم جو تاثر دے رہے ہیں بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ تاثر ہی اصل چیز ہے جو مطلب آگے مطلب ان کے ذہن میں بات بیٹھے گی، وہ کیا تاثر لیتے ہیں. جواب دیتے ہوئے یہ بھی لمبی کہانی چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی، مطلب مکمل اور مختصر جواب. اچھا، بعض اوقات یہ آپ جو یہ کارپوریٹ سیکٹر میں یہ ہوتا ہے کہ انٹرویو جو ہے دینے والا وہ بھی کچھ سوالات کر سکتا ہے، تو یہ جو آسک کویشچنز یہ ہے وہ. اچھا، یہ گفتگو میں ایک فلو ہونا چاہیے. جب ہم اٹک کے اور ایک سہمے ہوئے انداز میں گفتگو کرتے ہیں تو اس میں ایک فلو نہیں ہوتا. اسمائل چہرہ جو ہے نا وہ مطلب مسکراہٹ ایک زبردستی والی، اور مطلب یہ نہیں، یہ چہرے پر اطمینان سا اور
خندہ پیشانی جس کو کہتے ہیں، مطلب غصہ یا سلوٹ یا خوف، اس طرح کے چہرے پر بات سن کر سر ہلانا، یا مطلب سر ہلانا سے نیچے کوئی نہیں ہوتا، مطلب ہلکا سا اس کو مطلب خم دینا کہ وہ آپ نے سنا ہے، یہ اس بات کو توجہ کے ساتھ، اور کسی کی بات پر جو نان وربل فیڈ بیک ہوتا ہے کہ بغیر زبان سے بولے، باڈی آپ بتائے کہ ہاں میں آپ کی بات توجہ سے سن رہا ہوں۔ اچھا، وہ ایک پرجوش انداز بھی ہونا چاہیے اور پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے۔ اچھا، اب کارپوریٹ سیکٹر میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نیکسٹ سٹیپ پوچھ سکتے ہیں، اور انٹرویو کرنے والوں کو تھینک یو بھی بول سکتے ہیں۔ اب انٹرویو ہو گیا تو اب آپ نے ظاہر انالیسس کرنا ہے چیزوں کو، کیسا میرا انٹرویو ہوا لکھ سکتے ہیں۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر ان کو دوبارہ بھی کوئی چیزیں سینڈ کر سکتے ہیں نیٹ کے ذریعے، یا وہاں ہی کچھ چیزیں آپ بول دیں، تھینک یو نوٹ دے دیں، اور یہ ظاہر ہے کہ بریف ہو، اور دوبارہ سے آپ اپنے اس پوزیشن میں انٹرسٹ بتا سکتے ہیں۔ اب آپ اس کا خود ذہن میں ریویو کر سکتے ہیں، اپنے انٹرویو کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب لباس کے حوالے سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے، اور مطلب میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنے مطلب سکن کلر اور آپ جس طرح پہلے لباس پہنتے ہیں، تھوڑا سا ظاہر ہے اس سے تو مطلب بہتر صورت، اور یا اب مطلب پینٹ شرٹ اور شلوار قمیض، اس میں چوائس بھی ہوتا ہے ہر بندے کا اپنا، اور وہاں مطلب جہاں آپ جا رہے ہیں تو وہاں کی کچھ ریکوائرمنٹس، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر فیصلہ کرتے ہیں۔ اپنے مطلب کنگھی کی ہو، اور ہائر کٹ جو ہے، اور بھی ساری چیزیں ایک سوبر انداز میں کی ہوں۔ اب مطلب یہ پرفیوم وغیرہ لگانا اور سپرے وغیرہ، اور یہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے، لیکن بہت مدھم اسمیل والا، بہت مطلب دور سے نہ آئے۔ زیادہ بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ نہ یوز کیا جائے، بہرحال ہلکا سا کر لیں۔ اس نے نا یہ پیسٹ کرنے کا اور برش کرنے کا ذکر نہیں کیا، میں پرسنل مطلب ایک گائیڈ لائن آپ کو دے رہا ہوں کہ اچھی طرح سے دانت وغیرہ بھی صاف ہونے چاہیے، اور منہ سے اسمیل نہیں آنی چاہیے، بلکہ اگر کوئی پرابلم ہو، میڈیکل پرابلم، بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے، تو وہ آپ ماؤتھ واش یوز کر لیں پہلے، کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ قریب ٹیبل چھوٹی ہے اگر، تو وہ ظاہر ہے کہ قریب، تو جب بندہ بولتا ہے تو اس طرح اگر کوئی بری اسمیل جاتی ہے تو اچھا نہیں، اس کا تاثر جائے گا۔ وہ نوٹ پیڈ وغیرہ رکھ لیں۔ اچھا، مردوں اور عورتوں کے لیے کلر اسکیم، ڈریسنگ، اور پھر شوز، اور ہیئر کٹنگ، اور فیشل ہیئر، اور فلاں فلاں، یہ سارے مطلب اس میں اب دیکھیں، کوئی داڑھی والے ہیں، کوئی شیو کرتے ہیں، کوئی کس طرح، تو ان چیزوں کے متعلق بہت زیادہ حساس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کچھ سوبر انداز ہو، مطلب یہ عجیب سا نہ بنایا ہوا چہرہ۔ اور مردوں کے لیے جیولری، رنگ وغیرہ، اور یہ سارے کالج رنگ یہ نہیں پہننے چاہیے۔ ہاں، عورتوں کے لیے کچھ ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑی سی کر لیں جوتوں کے حوالے سے، اور اسکین مطلب اپنا وہ دیکھیں کہ کس طرح ان کا پرسنالٹی کا اچھا لگتا ہے، مطلب اچھا احساس ہوتا ہے دیکھنے والے کو۔ بہت زیادہ کلرفل اور ایک میلے اور شادی والا جو ڈریس ہوتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، پارٹی یا شادی والا ڈریس، وہ اور طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ سوبر ہو، کلر وائز، ڈیزائن وائز، کلر اسکیم مطلب اچھی ہو، اور میچنگ ہے یا کنٹراسٹ ہے تو اس میں بھی ایک اچھا مطلب فیل ہو۔ اب میں بتاتا چلا جاؤں کہ جسٹ یہ شوز سلیکشن اور اس کے حوالے سے یہ بہت ایک نا بڑی چیز بن گئی ہے کہ اب اس پر باقاعدہ طور پر کاؤنسلنگ ہوتی ہے۔ تو نیٹ پر بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم سلیکشن نیٹ
کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں، نیل پالش اور فلاں مطلب کلر کس طرح کا ہونا چاہیے، یہ سارا، اور میک اپ کے حوالے سے۔ اچھا، یہ ویڈیو دوبارہ مجھے بنانی پڑ رہی ہے، تو اب نا اس میں زیادہ وہ ٹائم بھی میں لگایا، تو سنڈے کو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی چیزیں ہوئی ڈسکس کرنے والی تو انشاءاللہ کر لیں گے۔ وش یو گڈ لک۔ یہ بہت وسیع موضوع ہے اور یہ انتہائی اہم ٹاپک ہے، اور ایسا ٹاپک جو بڑا پریکٹیکیبل ہے کہ ہمیں ان سے ساری چیزوں کا نہ صرف علمی سطح پر پتہ ہونا چاہیے بلکہ اس کی پریکٹس ہونی چاہیے، اور اس کو اسکل کے طور پر لیں، اور یہ بڑی مفید اسکل ہے ان کو دینا جو ہے، تو اسی پر کامیابی کی بنیاد ہوتی ہے اور اس کا بڑا حصہ ہوتا ہے سکسیزفل پروفیشنل لائف میں۔ تو بہرحال اللہ آپ کو خوش رکھے۔ موسم اچھا ہو رہا ہے، آم کھائیں لیکن مناسب انداز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔